اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین و ناظرین، خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ کی صبح اللہ کی لا ریب کتاب قرآن مقدس کو سیکھنے میں گزر رہی ہے۔ تو آج ہم قرآن پاک کا چھٹا رکوع جو ہے وہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے میں اس کا پس منظر، اس کی جو ہسٹری ہے آپ کے سامنے تھوڑی سی بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے بنی اسرائیل اپنی کارستانیوں کی وجہ سے، اپنے اعمال کی وجہ سے پستیوں میں چلے گئے اور ان پہ اللہ پاک کی طرف سے مختلف سختیاں جو ہیں وہ شروع ہو گئیں۔ تو فرعون جو تھا نا، وہ اس علاقے کا بادشاہ تھا۔ تو اس کے زمانہ میں بنی اسرائیل جو ہے نا، یہ غلامانہ زندگی بسر کر رہے تھے۔ آل فرعون ان پہ طرح طرح کے ظلم ڈھاتے تھے، دن پر ان سے سخت مزدوری کرواتے۔ آل فرعون جو ہے نا بڑے بڑے محلات بناتے، بڑے بڑے قلعے تعمیر کرتے۔ تو بنی اسرائیل پتھر کاٹ کاٹ کر اپنی کمروں پہ اٹھا کر ایسی مزدوری کا کام کرتے، اور پھر ان سے وہ روزانہ شام سے پہلے ہر روز ٹیکس بھی وصول کرتے۔ جو ان کو ٹیکس نہ دیتا ان کو سخت سے سخت سزائیں دیتے۔ تو فرعون کو نہ ایک خواب آیا، خواب میں اس نے دیکھا، اس میں نہ مختلف تاریخ میں نہ کچھ باتیں مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ خواب میں اس نے یہ دیکھا کہ کعبہ کی طرف سے نہ آگ آئی ہے اور سارے آل فرعون کو اس نے جلا دیا ہے، غرق کر دیا ہے، سوائے بنی اسرائیل کے۔ جب اس نے اپنے کاہنوں سے، نجومیوں سے اس کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں ایک نا بچہ پیدا ہونے والا ہے، جس کے آنے کے بعد تیری یہ ساری بادشاہت جو ہے نا وہ ملیا میٹ ہو جائے گی، سارے تیرے ماننے والے اور تو تباہ و برباد ہو جائے گا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ وہ متکبر اپنے غرور سے عاجزی کی طرف آ جاتا، اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہو جاتا، لیکن اس نے کیا کیا، اپنی آرمی کو آرڈر کر دیا کہ بنی اسرائیل میں اب جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے۔ اب یہ بنی اسرائیل کے لیے کتنے بڑے برے دن تھے کہ ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کر دیا جاتا۔ یہ آگے سارے یہ واقعات آ رہے ہیں۔ دائیوں کی باقاعدہ ڈیوٹی لگا دی گئی کہ وہ نا عورتوں کی نگرانی کرتی، جس کے ہاں بیٹا پیدا ہونے والا ہوتا اس کا وہ خیال رکھتی، اور جیسے بھی بیٹا پیدا ہوتا تو اس کو اس کی ماں کے سامنے ذبح کر دیا جاتا۔ تو سال بھر ایسا جب چلتا رہا نا، تو جن والدین کے بیٹوں کو ایسے ذبح کیا جائے تو ان کا رہنا بھی زندہ دشوار ہوتا ہے۔ تو اکثر بنی اسرائیل بھی نہ بوڑھے جو ہے نا وہ وفات پانے لگے۔ اب انہوں نے نا سال کے بعد نا جو فرعون کے ماننے والے مشیر تھے، انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ اب اگر ہم ایسا کرتے رہے تو یہ سارے جو ہے نا بنی اسرائیل والے، ان کی نسل ختم ہو جائے گی، تو ہم کن سے کام کروائیں گے، ہمارے غلام سارے جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے۔ اب کیا پروگرام بنا کہ 1 سال بچوں کو قتل کر دیا جائے گا اور 1 سال بچوں کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اب خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جس سال بچوں کو نہیں نہ ذبح کرنا تھا اس سال حضرت ہارون علیہ السلام پیدا ہوئے، اور جس سال بچوں کو ذبح کرنا تھا اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔
اب دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شان قدرت. اب آپ کی والدہ آپ کو نہ لے کر دریا کے کنارے پہ چلی گئی اور ایک نہ بڑا پیارا سا صندوق بنوایا چھوٹا سا. اب کیا کرتی ہیں، اگر کوئی چھاپا پڑ جاتا نا اس صندوق میں آپ کو بند کر کے اس کے ساتھ ایک رسی باندھی ہوئی تھی تو آپ کو دریا میں نہ دریا برد کر دیتی. وہ رسی ساتھ باندھی ہوئی تھی تو آپ کا صندوق وہاں پہ جو نا یہ کاہی کے بوٹے وغیرہ ان کے ساتھ وہ نہ چلا جاتا، چھپ جاتا. اس کے بعد پھر آپ کو نکال لیتی. اب ایک دفعہ ایسا ہوا کہ اچانک چھاپا پڑ گیا تو آپ نے فٹافٹ جلدی دریا برد کیا تو رسی باندھنا بھول گئی. اب صندوق جو ہے نا وہ دریا کی لہروں کے نظر ہو گیا، وہ چلتا جا رہا ہے. اب آپ شور بھی نہیں ڈال سکتی تھی کیونکہ بچے کی جان کو خطرہ تھا، اگر ان کو پتہ چل جاتا تو ایسا ہو جاتا. اب اپنی بیٹی کو نہ کہا کہ بیٹی تم ایسا کرو، ساتھ ساتھ چلتی جاؤ اور دیکھو یہ صندوق کدھر جاتا ہے. اب اللہ سبحانہ کو شان قدرت دیکھیں کہ وہ صندوق چلتا چلتا فرعون کا جہاں پہ محل تھا نا وہاں پہ جا کر رک گیا. اب اس کے جو وہاں پہ فرعون کے ملازمین تھے، اس کی ملکہ وہ ادھر سیر کے لیے آئی ہوئی تھی. جب انہوں نے صندوق کھولا تو اس میں دیکھا جو فرعون کی بیوی تھی نا اس کو نا حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے اس نے نظارہ کیا تو آپ بڑے حسین و جمیل بھی تھے. تو آپ پہ وہ فریفتہ ہوگی، اس نے نا بادشاہ کو کہا کہ یہ بیٹا جو ہے نا میں خود پالوں گی. اب ملکہ جو بھی چاہیں وہ اپنے خاوند سے منوا لیتی ہیں. اب اللہ کی شان قدرت دیکھیں کہ وہی موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں وہ پروان چڑھ رہے ہیں. المختصر کہ جب آپ جوان ہوئے تو ایک مرتبہ نا آپ کہیں پہ جا رہے تھے، کیا دیکھا کہ دو آدمی نا آپس میں جھگڑ رہے ہیں. ایک نے آپ کو مدد کے لیے پکارا، دوسرا جو ظالم تھا نا ظلم کر رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو روکنے کی کوشش کی. جب وہ ظلم کرنے والا نہ رکا تو آپ شروع سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی تھے، آپ نے بڑے زور سے اس کو گونسا مارا، مکہ مارا. وہ جو ظلم کرنے والا تھا نا وہیں پہ ہلاک ہو گیا. اب اس وقت بھی یہی یہ قانون تھا کہ قتل کا بدلہ قتل. جب آپ واپس فرعون کے محل میں گئے نا تو وہ مشیر جو آپ کے وہ سارے دوست بنے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح کریں یہاں سے نہ کہیں چلے جائیں وگرنہ یہ قانون آپ پہ لاگو ہو جائے گا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نہ ہجرت کا فرما کے مدائن کی طرف چلے گئے. اب ہسٹری یہ آتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مدائن کی طرف بھی جا رہے ہیں تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے، وہاں پہ نہ کچھ لوگ اپنی بکریوں کو وہ پانی وغیرہ پلا رہے ہیں. بڑا رش پڑا ہوا ہے تو آدمی جو ہے نا پانی نکال رہے ہیں. ایک سائڈ میں دو نا لڑکیاں وہ کھڑی ہیں، وہ بھی انتظار میں نا. آپ نے جب دیکھا نا سارے نوجوان وہاں سے پانی نکال رہے ہیں، وہ بیٹیاں ایک سائڈ پہ نہ بڑے پریشانی کے حال میں کھڑی ہے. آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کیا ادھر کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اصل میں ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے. تو یہ جب یہ سارے نا نوجوان یہاں سے پانی نکال کر چلے جائیں گے پھر ہم اب یہاں سے پانی نکالیں گے، اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کی ہیلپ کے لیے، ان کی مدد کے لیے آپ نے پانی نکالا، ان کی بکریوں کو پانی پلایا، جتنے پانی کی ضرورت تھی ان کو نکال کر دیا. اب وہ جو بیٹیاں تھیں وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی تھی جو مدائن کے علاقے میں اللہ کے پیغمبر تھے. اب جب ان بچیوں نے اپنے والد کو جا کر یہ سارا ماجرا بتایا تو انہوں نے کہا کہ اس نوجوان کو نہ بلا کے لاؤ. اب یہ آگے نا یہ واقعہ آئے گا، وہ بیٹیاں جیسے شرماتی پھر آپ کو بلانے کے لیے آئیں، آپ کو کہا کہ ہمارے والد صاحب آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں. جب آپ گئے تو انہوں نے آپ سے پوچھ و شنید کی، آپ کی نا آپ کی حسن و جمال کو دیکھ کر اب وہ بھی فریفتہ ہو گئے. تو انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح نہ ہمارے پاس رہیں، میں اپنی بیٹی کا آپ سے نکاح کر دیتا ہوں لیکن کچھ دیر کے لیے ہمارے پاس رہیں گے تو پھر اس کے بعد. اب یہاں پہ تاریخ والے لکھتے ہیں کہ بعض لکھتے ہیں 8 سال بعد لکھا ہے 10 سال آپ وہیں پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ٹھہرے رہے اور 10 سال کے بعد پھر انہوں نے اپنی بیٹی کا آپ کے ساتھ نکاح کر دیا.
پھر موسیٰ علیہ السلام جب واپس اپنے وطن کی طرف مڑے، ابھی آ رہے ہیں واپس، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا رات کا وقت تھا، تو پہاڑیوں میں سے نا آپ نے آگ کا نا انگارے دیکھے، تو آپ نا اپنی اہلیہ کو کہنے لگے کہ یہاں سے نا میں آگ لے کر آتا ہوں، سردی بہت زیادہ ہے، تھوڑا سے نا اپنے ہاتھوں کو گرم کر لیتے ہیں۔ جب آگ لینے کے لیے آپ گئے تو وہاں پہ سب سے پہلے تو آپ ڈر گئے، پھر آواز آئی کہ موسیٰ خوف کرنے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر اللہ پاک کی طرف سے نا آپ کو پیغام ملا کہ آپ اپنی بستی کی طرف چلے جائیں اور ساری اپنی قوم کو اکٹھا کریں اور پھر سارے مل کر فرعون کا مقابلہ کریں۔ اب یہاں سے نا پھر وہ آگے جو قرآن پاک میں بیان ہے وہ میں شروع کرتا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ساتھ ساتھ یہ ساری باتیں سمجھ میں آ جائیں گی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے اولاد یعقوب، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، یہ کہ سارے زمانے پر تمہیں بڑھائی دی۔ اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو میرا وہ احسان جو میں نے تم پر کیا، اور یہ کہ میں نے تمہیں اس سارے زمانے پر فضیلت عطا فرمائی۔ اب وہ احسانات آگے سارے بیان کیے جائیں گے، کیا کیا تھے؟ ایک تو یہ کہا کہ تمام اہل زمانہ پر آپ کو فضیلت دی گئی، دریا میں آپ کے لیے راستہ بنا دیا گیا، یہ بھی آگے واقعہ آپ سنیں گے۔ فرعون سے اللہ پاک نے آپ کو نجات عطا فرمائی، تورات کا عطا کرنا یہ بھی اللہ کا فضل و کرم تھا، اور اس کے علاوہ بچھڑے کی پوجا پر اللہ پاک نے ساری قوم کو معاف کر دیا، اور ایک گروہ کا مرنے کے بعد اللہ پاک نے پھر زندہ فرما دینا، یہ بھی اللہ پاک کا ان پہ انعام تھا۔ اور ان کو گرمی کی وجہ سے اللہ پاک کی شان قدرت کہ سخت گرمی میں جب انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی تو اللہ پاک نے ان کے لیے بادل کے سائے کا انتظام فرما دیا، وہ بادل ان کے ساتھ ساتھ ہی چلتا رہا، یہ بھی آپ آگے آپ نا اس کو بھی پڑھیں گے۔ اور من و سلوہ کا ان پہ نازل ہونا، اور پانی کے 12 چشمے جاری ہو جانا، یہ سارے اللہ کے جو فضل و احسان تھے نا وہ آگے سارے ان کا ذکر آئے گا۔ آگے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ۔ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی جان دوسرے کا بدلہ نہ ہو سکے گی، ولا یقبل منہا شفاعہ، اور نہ کافر کے لیے کوئی سفارش مانی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ کچھ لے کر اس کی جان چھوڑی جائے گی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد ہوگی۔ تو اے بنی اسرائیل، قیامت کے دن سے ڈرو جس دن کوئی بھی شخص کسی کافر کی طرف سے بدلہ نہ دے سکے گا، اور نہ کافر کے بارے میں کسی کو کوئی سفارش کسی کی مانی جائے گی، اور نہ اس کافر سے جہنم کے عذاب سے نجات کے بدلے کوئی معاوضہ لیا جائے گا، اور نہ ان کفار سے اللہ تعالیٰ کا عذاب دور کر کے ان کی مدد کی جائے گی۔ آگے فرمایا وَإِذْ نَجَّيْنَا مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو نجات دی، نجیناکم مانا ہے ہم نے تم کو نجات دی، کم جو ہے نا جمع کی ضمیر ہے اور نام بھی جمع کی ضمیر ہے، من آل فرعون، آل فرعون سے، اور یاد کرو جب ہم نے تم کو آل فرعون سے نجات دی، یسومونکم سوء العذاب، کہ تم پر برا عذاب کرتے تھے۔ اب وہی جو میں نے سب سے پہلے آپ کو بیان کر دیا، کیا ان پہ عذاب تھا؟ یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتے تھے،
وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ اللہ اکبر! یہ اس سے کیوں بڑا عذاب ہو سکتا ہے کہ کسی والدین کے ان کے بیٹوں کو ان کے سامنے ذبح کر دیا جائے، اور بیٹیوں کو زندہ کس لیے رہنے دیتے تھے؟ ان کے ساتھ وہ بے حیائی و برائی کے کام کا ارتکاب کرتے تھے، ہر بری حرکتیں ان کے ساتھ کرتے تھے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور فرمایا اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی بلا تھی، بڑا انعام تھا، یہ تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب اس میں علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے پہ کوئی سخت وقت آ جائے، کوئی سخت مصیبت آ جائے، تو اپنے اعمال پہ غور کرے اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے کہ یا اللہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گیا، اگر کوئی اس کو یاد آ جائے تو اللہ کی بارگاہ میں معافی کا طلبگار ہو جائے۔ جب بھی کسی پہ کوئی سختی آتی ہے، کوئی کٹھن مرحلہ آتا ہے نا، تو اس کے برے اعمال کی وجہ سے اس پہ یہ ایسا ہوتا ہے۔ آگے فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا پھاڑ دیا، وَإِذْ فَرَقْنَا، جب ہم نے پھاڑ دیا، بِكُمُ الْبَحْرَ، تمہارے لیے دریا کو، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور پس ہم نے تم کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور آل فرعون کو ہم نے غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، حالانکہ تم دیکھ رہے تھے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک کی طرف سے یہ آرڈر ہوا نا، تو آپ رات کے وقت اپنے بنی اسرائیل کا جتنا بھی لشکر تھا ان کو لے کر رات کے وقت شہر سے نکلے۔ اب سارا لشکر جب رات کے وقت شہر سے کوچ کر گیا، نکل گیا، صبح فرعونیوں کو جب پتہ چلا، انہوں نے آپ کے لشکر کا پیچھا کیا، تو انہوں نے نا دریا کے کنارے پہ آپ کے لشکر کو آ لیا۔ اب وہی بدبخت وہ جو ہے نا بنی اسرائیل والے، حالانکہ پیغمبر کی وہ ساری شان و قدرت کو دیکھ بھی رہے ہیں، اب پیغمبر کو مذاق کرنے لگ گئے، کہنے لگے کہ موسیٰ تو نے آج ہمیں صحیح پھنسایا ہے، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آج وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا گھبراؤ نہ، صبر کرو، انشاءاللہ تعالی اللہ پاک ہماری مدد فرمائے گا۔ تو وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام نے دریا میں اپنے عصا کو مارا، تو ایک روایت میں ہے کہ 12 راستے کھول گئے دریا میں سے، پانی اللہ کی شان قدرت کے ساتھ دیواروں کی طرح نا اس طرح کھڑا ہو گیا، اور سارا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر اس دریا کے اس راستے کے اندر چلا گیا۔ اور بلکہ تفسیر میں یہ بھی میں نے پڑھا ہے کہ اللہ کی شان قدرت کہ وہ جو راستے تھے ان میں روشن دان بنے ہوئے تھے، جیسے وہ اپنے دیواروں کے میں سے گزر رہے ہیں نا، تو روشن دانوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جتنا بھی لشکر تھا، جیسے ہی وہ سارے دریا کو عبور کر گئے نا، پیچھے سے فرعون کا لشکر آیا، انہوں نے بھی اپنے گھوڑوں کو نا ان راستوں میں ڈال دیا، تو پانی اتنی دیر سارا کھڑا رہا، جب سارا اس کا لشکر دریا میں چلا گیا نا، تو پھر اللہ کی حکم کے ساتھ وہ پانی جو ہے نا موجیں وہ مل گئی، تو سارا فرعون کا لشکر وہ سارا دریا برد ہو گیا، غرق ہو گیا، اور سارا لشکر کا وہ غرق ہونا یہ بنی اسرائیل والے وہ سامنے دیکھ رہے تھے۔ فرمایا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اس حال میں کہ سارے لشکر کو غرق ہوتے ہوئے تم ان کو دیکھ رہے تھے۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے موسیٰ سے 40 رات کا وعدہ فرمایا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكُمْ، ثُمَّ عَفَوْنَا، پھر ہم نے معاف کر دیا، عَنْكُمْ تم کو، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اللہ اکبر! اب جب فرعون جو ہے نا غرق ہو گیا نا، اب موسیٰ علیہ السلام ان کو واپس شہر میں آ کر آپ نے بسا دیا، تو اللہ کی بارگاہ میں پھر التجا کی، اللہ پاک نے آپ کی التجا کو قبول فرماتے ہوئے نا آپ سے تورات دینے کا وعدہ فرمایا،
آپ تورات لینے کے لیے نا کوہ طور پہ چلے گئے، اور پہلے ایک روایت کے مطابق یہ ہے، آگے یہ بھی ذکر آئے گا کہ 30 دن کے لیے آپ گئے، 1 مہینے کے لیے، پھر اللہ پاک نے 10 دن اور بڑھا دیے۔ تو آپ جب تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے نا، تو پیچھے سے اپنا جانشین حضرت ہارون علیہ السلام کو مقرر فرما کے گئے۔ اب جب 1 ماہ گزر گیا نا، تو ان میں سے نا بنی اسرائیل میں سے ایک نا منافق تھا، سامری۔ اب اس نے نا ان کو بہلانا شروع کر دیا، کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 1 ماہ کا کہا تھا، وہ واپس نہیں آئے تو وہ واپس آئیں گے بھی نہیں۔ اس نے نا ایک سونے کا بچڑا بنا کے نا اس کی طرف سب کو راغب کیا، تو انہوں نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات شریف لے کر واپس آئے، دیکھا قوم کا حال دیکھا، تو آپ بڑے طیش میں آ گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو داڑھی سے پکڑ کر جھنجھوڑا اور کہا میں نے تو تمہاری کیا ڈیوٹی لگائی تھی؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام نے کہا کہ یہ میری انہوں نے بات نہیں مانی۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ تقریباً 12,000 جو آدمی تھے وہ حضرت ہارون علیہ السلام کے پیروکار بنے رہے، اور باقی سب نے وہ بچڑے کی پورا شروع کر دی۔ اب اس کا یہ ذکر ہو رہا ہے، اللہ کریم اس کے متعلق فرما رہا ہے کہ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، اور پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكُمْ، اور پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اب اس کا جو معافی کا نا ذکر آگے آ رہا ہے، کیسے معافی ہوئی؟ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور جب ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، والفرقان، اور حق باطل کے درمیان تمیز کرنے والی۔ اس کے متعلق بھی مفسرین کرام فرماتے ہیں، اس سے متعلق بھی یہ بھی اس سے مراد بھی تورات ہے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، کہ اے میری قوم تم نے بچڑا بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ جب تم نے بچڑے کی یہ پوجا کی ہے نا، تو تم نے ایسا کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، پس تم توبہ کرو اپنے رب کی بارگاہ کی طرف، اپنے رب کی طرف سارے توبہ کرو۔ اور توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ اکبر، اپنے آپ کو قتل کر دو۔ ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ یہ اپنے آپ کو قتل کر دینا تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے یہ بہتر ہے۔ فتاب علیکم، پس اس نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا، کس نے؟ رب نے۔ انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ تو بنی اسرائیل کو بچڑا پوجنے کے گناہ سے یوں معافی ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ تمہاری توبہ کی صورت یہ ہے کہ جنہوں نے بچڑے کی پوجا نہیں نہ کی وہ پوجا کرنے والوں کو قتل کریں، اور مجرم راضی خوشی اپنے آپ کو قتل کروائیں۔ وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے، اور صبح سے شام تک 70,000 آدمیوں کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر دعا کی، یا اللہ پاک اس طرح کہ ساری قوم ہی ہماری ختم ہو جائے گی۔ تو اللہ پاک نے اپنے پیغمبروں کی دعا کو قبول فرمایا کہ جو قتل ہو چکے ہیں ان کا مقام میں ان کو معافی عطا فرما کے شہادت عطا فرما دیتا ہوں، اور جو باقی رہ گئے ہیں ان کو میں اپنی طرف سے معاف کر دیتا ہوں۔ تو اب جہاں پہ بھی آپ پڑھیں گے نا، اللہ پاک نے اپنے پاک پیغمبروں کے صدقے سے ان کی قوم کی دعاؤں کو قبول فرمایا ہے۔ اس لیے ہم اہل سنت و جماعت اکثر اپنے انبیاء، اپنے نبی اور نیک بندوں کے طفیل اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ آگے فرمایا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، اور فرمایا جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز تمہارا یقین نہ لائیں گے
حتی نر اللہ جہرا، جب ہم سامنے ظاہری طور پر اللہ کو نہیں دیکھ لیتے۔ اور فرمایا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، پر تم کو بجلی نے اچک لیا، وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب اس کے متعلق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا نا، اب اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ اس طرح کرو، ان کو نا ادھر کوہ طور پہ لے کر آؤ۔ اب اس قوم میں سے 70 آدمی جو ان کے سب کے سردار تھے نا، ان کو ساتھ لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جب لے کر گئے کہ ادھر آ کر یہ صدقے دل سے پھر معافی کے طلبگار بن جائے۔ اب وہاں پہ جا کر نا ان بدبختوں نے پھر یہ ضد شروع کر دی کہ اے موسیٰ ہم رب کو اس وقت مانیں گے جب ہمیں رب کو آپ سامنے دکھا دیں گے، یہاں تک کہ ہم سامنے اللہ کو جب دیکھیں گے تب ہم رب کو مانیں گے۔ جب ایسی انہوں نے ضد کی نا تو اللہ پاک کا پھر ان پہ قہر نازل ہوا، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو اچانک بجلی کڑکی اور وہ سارے کے سارے وہاں پہ مر گئے۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں التجا کی، یا اللہ اب میں واپس قوم کو جا کر کیا جواب دوں گا کہ میں ان سے نا وعدہ کر کے آیا ہوں، ان کو لے کر آیا ہوں، یہ سارے ہلاک ہو گئے ہیں، تو واپس کیسے جاؤں گا؟ تو اللہ پاک کی شان قدرت سے پھر وہ سارے زندہ ہو گئے۔ اب یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ ثم بعثنا من بعد موتکم، فرمایا پھر ہم نے تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ ہم نے زندہ کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ۔ آگے فرمایا وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ابر کو تمہارا سائبان کیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تم پر من و سلوہ اتارا، کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، فرمایا کھاؤ ہماری دی ہوئی ستری چیزیں، وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، اور فرمایا انہوں نے کچھ ہمارا نہ بگاڑا، ہاں اپنی ہی جانوں کو بگاڑ کرتے تھے۔ اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ بنایا اور تمہارے اوپر من و سلوہ اتارا، ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہمارا کچھ نہ بگاڑا بلکہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب قوم کو اکٹھا فرما کے کہا کہ بیت المقدس میں جو وہاں پہ نجائز قبضہ ہے نا، چلیں وہاں پہ جا کر نا بیت المقدس کو آزاد کرواتے ہیں۔ پہلے تو وہ آپ کی قوم چھوڑنے کے لیے تیار ہی نہیں تھی شہر کو، پھر جب آپ نے ان کو اس پہ راضی کیا، اب سارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں وہ سفر پہ جا رہے ہیں۔ جب ریگستان کا علاقہ آیا نا تو وہاں پہ سخت گرمی تھی، اب راستے میں شکایتیں لگا رہے ہیں، اے اللہ کے نبی اتنی زیادہ گرمی، ہائے اتنی زیادہ گرمی۔ تو اللہ کے نبی نے نا اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، تو اللہ پاک نے اپنی شان قدرت سے ان کے اوپر سفید بادل کا سایہ بنا دیا، اور جب جتنا وہ سفر کرتے رہے ہیں وہ بادل ان کے ساتھ ساتھ ہی چلتا رہا۔ اب پھر انہوں نے کھانے پینے کی شکایت کی، اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ پاک نے ان کے لیے من و سلوہ کا نزول فرما دیا۔ اب من و سلوہ کیا ہے، اس کے متعلق مفسرین کرام فرماتے ہیں وہ جس طرح حلوہ نماتا ہے یا گوند نما، اس طرح جو ہے نا وہ پکا بکایا وہ حلوہ آتا تھا، یہ حلوے کہہ لیں۔ اور سلوہ سے مراد وہ بنے ہوئے بٹیر، اللہ پاک کی طرف سے بنے ہوئے بٹیر، اور حلوہ جو ہے نا جنت سے اس قوم کے لیے آتا تھا۔ وہ فرمایا وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، فرمایا وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے فرمایا ادخلوا، داخل ہو جو هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور جہاں سے تمہارا جی چاہے جی بھر بھر کے کھاؤ۔ جب اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت سے ان کو جو وہاں پہ شہر تھا نا بیت المقدس کا، وہاں پہ ان کو غلبہ عطا فرمایا، فتح عطا فرمائی، تو وہاں پہ نا میوہ جات اور بڑے اس قسم کے پھل وغیرہ تھے۔ اب اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے
کہ جب اللہ پاک نے تمہیں فتح عطا فرمائی تو اس بستی میں داخل ہو جاؤ، جہاں سے تمہارا جی چاہے کھاؤ، وادخلوا الباب سجدا، اور اب اس دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے گزرو، وقولوا حطہ، اور یہ کہو کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہاری خطاؤں کو معاف فرما دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ان قریب نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے۔ اب ان ظالموں نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا، تو ظالموں نے اور بات کو بدل دی، جو حتہ کا لفظ تھا نا انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا، جس طرح کہ اللہ پاک کا حکم ہوا تھا نا، مزاح میں جب آدمی کو فتح نصیب ہوتی ہے نا وہ متکبر بن جاتا ہے، تو وہ پچھلے سارے احسانات بول کے پھر انہوں نے نا اس لفظ کو بدل دیا، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالموں نے اور بات بدل دی، قولا غیر الذی قیل لہم، جو ان کو کہی گئی تھی اس بات کو اور بدل دیا، فانزلنا علی الذین ظلموا، فرمایا اس کے سوا کہ ہم نے آسمان سے ان پر عذاب اتارا، رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، فرمایا کہ بدلہ ان کی بے حکمی کا، جب انہوں نے اس بات کو بدل دیا اور مزاح میں ڈال دیا تو پھر اللہ کریم نے دوبارہ ان پہ عذاب یہ نازل کیا کہ طاعون کی بیماری ان پہ پیدا فرما دی، طاعون کی بیماری کی وجہ سے وہ بہت زیادہ ہلاکت میں پڑ گئے۔ تو محترم سامعین و ناظرین، یہ ساری حقائق پہلی جو قوموں کی ہمارے سامنے بیان کرنے کی حکمت یہ ہے تاکہ ہم ان کے حالات کو پڑھ کر ہم اپنی اصلاح کر لیں، کہ جب وہ اللہ پاک کے شکر گزار بندے بنے تو اللہ پاک نے ان کو کتنا عروج عطا فرمایا، جب پھر نافرمانی کی طرف چلے گئے تو پھر اللہ پاک نے ان پہ کیسے کیسے عذاب نازل فرمائے۔ تو اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام